اوپر عبارت تھی عبد الحمید بن یحییٰ کاتب کی، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا پچھلے ہفتے۔ اس عبارت میں اس نے دنیا کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دنیا پسند و ناپسند سے گھری ہوئی ہے۔ توفیق الہی جس کی یاوری کرتی ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے، لیکن معاملہ جس کا مختلف ہوتا ہے وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ پورا خط تھا جس کا ترجمہ کے ساتھ حل لغات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب اصل بات جس کی وجہ سے اس عبارت کو یہاں پیش کیا گیا ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اسلوب کلام کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے چار عناصر ہیں۔ اسلوب کلام کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے چار عناصر ہوتے ہیں۔ ایک عاطفہ، دوسرے فکرہ، تیسرے خیال اور چوتھے صورت لفظی ہے۔ ان چاروں عناصر کی اس عبارت میں کس قدر جلوہ، کس قدر ظہور ہے ان چاروں عناصر کا، اسی کا تجزیہ کریں گے، اسی کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے تاکہ بات دو چار کی طرح مبرہن ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ یہاں صاحب کتاب نے اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے شرح تحلیلی، شرح تحلیلی، ایسی تشریح جو تجزیاتی ہے، ایک ایک جز کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک پوائنٹ کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والی ہے۔ یہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کلام کا تجزیہ کرنے کے لیے جہاں ذاتیت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی ادیب کی شخصیت کو، موضوعیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ موضوع کون سا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلمات کو دیکھا جاتا ہے، جملوں کو دیکھا جاتا ہے، ترتیب کلام کو دیکھا جاتا ہے، عام مزاج اس کا کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو تجزیے میں سامنے آتی ہیں۔ یہاں تو پوائنٹ جو عناصر کے نام سے جو پوائنٹ انہوں نے طے کیے ہیں اس کریں گے۔ شرح ایسی تشریح جو تجزیاتی تشریح ہے، ایک ایک جز کو الگ الگ کرنے والی۔ پہلے نمبر پہ العاطفۃ الشائعۃ فی ہذہ الرسالۃ، وہ جذبہ جو اس خط کے اندر عام ہے، وہ جذبہ جو اس خط کے اندر عام ہے۔ العاطفۃ الشائعۃ فی ہذہ الرسالہ، عاطفہ و عفا، الشائعہ شاع یشیع کے معنی ہوتے ہیں عام ہونا، وہ جذبہ جو عام ہے اس خط کے اندر، فہی الحسرۃ علی العزۃ الماضیۃ، تو حسرت و افسوس ہے، حسرت و افسوس ہے عزت الماضیۃ، عظمت رفتہ پر، عظمت رفتہ، عزت کہتے ہیں جو غلبہ، اقتدار اور عظمت، ماضیہ مانے ہوتے ہیں رفتہ، تو عظمت رفتہ پر حسرت و افسوس ہے کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے، پہلے کیا حال تھا اور اب کیا حال ہو گیا۔ فَيَ الْحَسْرَةُ عَلَى الْعِزَّةِ الْمَاضِيَةِ، تو حسرت و افسوس ہے اس عظمت پر جو گزر چکی ہے، حسرت عظمت رفتہ پر حسرت و افسوس ہے۔ والشعور بالمکارہ والمخاوف التي احیط بها اقوى شعور، پہلی بات حسرت، یہ جذبہ اس کے اندر ہے کہ افسوس کر رہا ہے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ والشعور بالمکارہ، اور اندیشوں، مکروہ کن ہوتے اندیشے اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس۔ والشعور بالمکارہ، اندیشوں اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس، مکروہ ناپسند، والمخاوف اندیشوں اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس، التی احیط بہا، جس کے ذریعے انسان کو گھیر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو گھیرا گیا ہے۔ التی احیط بہا، جس کے ذریعے سے انسان کو کہا گیا ہے۔
الشعور بالمکارہ والمخاوف، احساس اندیشوں کا اور ناپسندیدہ چیزوں کا جس کے ذریعے سے انسان کو گھیرا گیا ہے. اقوا شعور، بہت طاقتور احساس. اقوا شعور تاکید ہے، وہ کہ مفعول مطلق ہے شعور کا. والشعور بالمکارہ والمخاوف، اور اندیشوں اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس جس کے ذریعے سے انسان کو گھیرا گیا ہے. اقوا شعور طاقتور احساس، ایسا احساس بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. نمبر 3، وقطع الامل من كل عافیة مستقبل ومن الکرامت. قطع الامل، نا امیدی، امیدوں کو کاٹ دینا، امیدوں کو الگ کر دینا، منقطع دینا. قطع الامل، اور نا امیدی ہر عافیت سے، من کل عافیت، ہر عافیت سے، فی المستقبل، مستقبل کے اندر، مستقبل کے اندر ہر عافیت، ہر صحت سے نا امیدی. ومن الکرام، اور ہر قسم کی شرافت سے، ہر قسم کی شرافت سے نا امیدی. وقطع الامل من کل عافیت، اور ہر قسم کی عافیت سے نا امیدی مستقبل کے اندر. ومن الکرامت، اور ہر قسم کی شرافت سے، ہر قسم کی عظمت سے، ہر قسم رفعت سے. یہ شرافت، عظمت، رفعت، یہ تمام ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہے جو عاطفے کے عنصر سے تعلق رکھتا ہے. نا امیدی ہے اس خط کے اندر ہر قسم کی عافیت سے مستقبل کے اندر. ومن الکرامتی، اور ہر قسم کی شرافت سے اور عظمت سے اور برتری سے، رفعت سے. یہ عاطفے کا عنصر ہے. العاطفہ الشائع فی هذه الرسالہ، اس خط کے اندر عام پایا جانے والا عاطفہ یہ ہے کہ حسرت و افسوس ہے علی العزت الماضی، عظمت رفتہ پر. والشعور بالمکارہ والمخاوف، اور احساس ہے اندیشوں کا اور خطرات کا، ناپسندیدہ چیزوں کا. التی احیط بہا، جس سے انسان کو گھیر دیا گیا ہے، جس کے چپیٹ میں یا لپیٹ میں لے لیا گیا ہے. اقوا شعور، بہت زبردست احساس، بہت زیادہ احساس، بہت بڑا احساس. وقطع الامل من کل عافیت فی المستقبل، اور ہر عافیت سے مستقبل کے اندر نا امیدی اور ہر قسم کی شرافت سے. یہ عاطفہ ہے. عاطفہ مطلب وہی جذبہ، خط کے پڑھنے سے جو چیز جھلکتی ہے، جو چیز نمایاں ہوتی ہے، وہی ہے مایوس ہے. پہلے تو بہت کچھ تھا اور بعد میں حسرت و افسوس کا اظہار ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھیے، اما الفکرۃ، جہاں تک فکرہ ہے، فکر کا تعلق ہے. فہی تقدیر صاحب القطعۃ تقدیرا صادقا، وفهم بكل دقة وأمانة للوضع الذي أحيط به ووقع فيه. فکر، سوچ، سوچ، جہاں تک فکر اور سوچ کا تعلق ہے، فہی تقدیر صاحب القطع، تو صاحب القطع ادیب کا سچا اندازہ لگانا، لکھنے والے کا سچا اندازہ لگانا. تقدیر صاحب القطعۃ تقدیرا صادقا، سچا اندازہ لگانا، صحیح اندازہ لگانا، درست اندازہ لگانا. قدر یقدر تقدیر، والقمر قدرناہ منازل، اندازہ لگانا، قدرنا. فہی تقدیر صاحب، اور تقدیر اردو میں تقدیر کہتے ہیں قضاء و قدر کو، لیکن عربی میں قدر یقدر تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، اندازہ لگانا. فہی تقدیر صاحب القطع، تو لکھنے والے کا یا عبارت والے کا یا ادیب کا اندازہ لگانا ہے. تقدیرا صادقا، سچا اندازہ لگانا، صحیح. وفہمہ، اور سمجھنا، وفہمہ، اور اس کا فہم اور اس کا سمجھنا. بکل دقت و امانت، پوری باریک بینی اور امانت کے ساتھ. دقت و امانت، پوری باریک بینی اور امانت کے ساتھ. للوضع الذی احیط بہ، ان حالات کا جن سے وہ گھرا ہوا ہے. وضع، حالات، صورتحال، حالات، صورتحال، پیش آمدہ واقعہ. وفہمہ بکل دقت و امانت، اور اس کا اندازہ لگانا اور اس کا سمجھنا ہے، اس کا فہم ہے پوری باریک بینی اور امانت داری کے ساتھ. للوضع، اس صورتحال کا، اس صورتحال کا اور اس ان حالات کا جن سے وہ گھیر دیا گیا ہے. الذی احیط بہ، جن سے وہ گھیر دیا گیا ہے.
ववक़अ फ़ीही, और उसमें वो पड़ा है, उसमें फंसा है, पड़ा है, उसमें फंसा है वो। जहाँ सोच का ताल्लुक है, फिक्र का ताल्लुक है, तो लिखने वाले का सच्चा अंदाजा लगाना है और उसका समझना है पूरी बारीक बीनी और पूरी अमानतदारी के साथ, लिल वज़ई, उन हालात का या उस सूरत हाल का, अल्लाह दिन से वो घिरा हुआ है और उसमें पड़ा है। व ताबीरुहु अन हादल वज़ई व बितरतीबिन जमीलिन व मंतिक़िन सलीमिन व बिदिक्कतिन व अमानतिन। ताबीर के माने होते हैं इजहार ख्याल करना, इजहार करना, अब्बर युअब्बिर ताबीर, और उसका इस सूरत हाल को वाज़ेह करना है, इस सूरत हाल को वाज़ेह करना। व ताबीरिही लहू, और उसका इस सूरत हाल को वाज़ेह करना है, उसका इस सूरत हाल को वाज़ेह करना है। व अन शुऊरिही लहू, शुऊरिही लहू, सूरत हाल और उसके ताल्लुक से अपने एहसास को, उसके ताल्लुक से अपने एहसास, शुऊरिही लहू, लहू की ज़मीर जा रही है लिल वज़अ की तरफ, व अन शुऊरी अल कातिब लिल वज़अ, और उसका इस सूरत हाल को के बारे में को वाज़ेह करना और अपने एहसास को, और उसके ताल्लुक से अपने एहसास को वाज़ेह करना, अपने एहसास को, अपने शुऊर को वाज़ेह करना। व ताबीरुहु अन हादल वज़ई, और उसका इस इन हालात के बारे में, सूरत हाल के बारे में, सूरत हाल को वाज़ेह करना और अपने एहसास को वाज़ेह करना तरतीबिन जमीलिन, बहुत अच्छी तरतीब के साथ, तरतीबिन जमील, तरतीब के साथ। व मंतिक़िन सलीमिन, और अच्छी जबान में, तरतीबिन माकूल अंदाज में कह सकते हैं उसको, माकूल अंदाज में, अच्छी जबान में, माकूल अंदाज में, अच्छी तरतीब से, अच्छी तरतीब के साथ और माकूल अंदाज में, अच्छी तरतीब के साथ और माकूल अंदाज में। वो भी दिक्कतिन व अमानतिन, और पूरी दकीका रसी और अमानतदारी के साथ, पूरी दकीका रसी और अमानतदारी के साथ, पूरी दकीका रसी और अमानतदारी के साथ, और उसका इस सूरत हाल को वाज़ेह करना और अपने एहसास को भी वाज़ेह करना, और उसके ताल्लुक से अपने एहसास को भी वाज़ेह करना, अपने शऊर को भी करना, अच्छी तरतीब के साथ, पूरी और माकूल अंदाज में, पूरी दकीका रसी और अमानतदारी के साथ। हत्ता इन्नहु यतमक्कनु मिन इफ़ज़ाइ मा बिनफ्सिही व मा हौलहु मिन जव्विन गैर मुलाइमिन। हत्ता इन्नहु यतमक्कन, तमक्कना के माने होते हैं काबू पाना, तमक्कना मिन के साथ इस्तेमाल होता है। हत्ता इन्नहु यतमक्कन, यहाँ तक कि वो काबू पा लेता है, यहाँ तक कि उसे गिरफ्त हासिल हो जाती है, काबू पाना, गिरफ्त हासिल होना। हत्ता इन्नहु यतमक्कन, यहाँ तक उसे वो काबू पा लेता है, उसे गिरफ्त आ जाती है, मिन इफ़ज़ाइ मा बिनफ्सिही, अफ़ज़ा माने होता है पहुंचाना, तरसील करना, पहुंचाना, आगे बढ़ाना। हत्ता इन्नहु यतमक्कन, यहाँ तक कि वो काबू पा लेता है, मिन इफ़ज़ाइ, पहुंचाने पर, मा बिनफ्सिही, जो कुछ उसके अंदर है, मा बिनफ्सिही, जो कुछ उसके अंदर है, व मा हौलहु, और इर्द गिर्द है, उसके आस पास है, उसके इर्द गिर्द है और जो उसके आस पास है। यहाँ तक कि वो काबू पा लेता है जो कुछ उसके इर्द गिर्द है, और वमा हौलहु, और जो इसके इर्द गिर्द है, मिन जव्विन गैर मुलाइमिन, नामुनासिब सूरत हाल, नामुनासिब सूरत हाल, मिन जव्विन गैर मुलाइमिन, नामुनासिब सूरत हाल, नामुनासिब सूरत हाल, नामुनासिब सूरत हाल। हत्ता इन्नहु यतमक्कन, यहाँ तक कि वो काबू पा लेता है, मिन इफ़ज़ाइ, पहुंचाने पर, मा बिनफ्सिही, जो कुछ उसके अंदर है और जो कुछ उसके इर्द गिर्द है, मिन जव्विन गैर मुलाइमिन, नामुनासिब सूरत हाल, व ताबीर लिन्नासी अम्मा युरीदु ताबीर, और लोगों के लिए वाज़ेह करना, ताबीर लिन्नास, लोगों के लिए वाज़ेह करना, जिसको है, अम्मा युरीदु ताबीरुहु, जिसको वाज़ेह करना चाहता है, जिसको वाज़ेह करना चाहता है,
اور لوگوں کے لیے واضح جس کو واضح کرنا چاہتا ہے پوری طاقت اور پوری سچائی، پوری طاقت اور پوری سچائی کے ساتھ، پوری طاقت اور پوری سچائی، اور تعبیر للناس اما یرید تعبیرہ، اور لوگوں کے لیے واضح کرنا جس کو وہ واضح کرنا چاہتا ہے پوری طاقت اور سچائی کے ساتھ۔ وہ تعبیر کا عطف ہوگا، یہ من افضا پہ ہوگا، وہ تعبیریں ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ تعبیری، یہاں تک کہ وہ قابو پا لیتا ہے پہنچانے پر جو کچھ اس کے اندرون میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، نامناسب ماحول، نامناسب فضا، نامناسب ماحول، نامناسب فضا، اور لوگوں کے لیے واضح کرنے پر بھی قابو پا لیتا ہے جو کچھ واضح کرنا چاہتا ہے قوت اور پوری سچائی کے ساتھ۔ تو یہ فکرے کا عنصر ہے، سوچ کا اور فکر کا عنصر ہے جو اس عبارت میں پایا جاتا ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اما الفکرۃ تقدیر صاحب القطعۃ تقدیرا صادقا، جہاں تک فکر کا تعلق ہے، سوچ کا تعلق ہے، عبارت لکھنے والے یا ادیب کا سچا اندازہ لگانا ہے، سچا اندازہ لگانا، صحیح اندازہ لگانا ہے اور سمجھنا ہے پوری امانت داری اور پوری سچائی کے ساتھ اس صورتحال کو جس سے وہ گھرا ہوا ہے، اس صورتحال کو جس سے وہ گھرا ہوا ہے۔ لڑکے نے لکھا ہے کہ کیا وضع کا ترجمہ رکھ رکھاؤ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھ رکھاؤ یہاں ترجمہ نہیں ہوگا، وضع کا ترجمہ یہاں رکھ رکھاؤ نہیں ہوگا، بلکہ وہ وضعداری اردو میں جو بولتے ہیں اس کے لیے یہ وضع کا لفظ نہیں استعمال ہوگا۔ للوضع الذی به، کہ پوری امانت داری اور پوری سچائی کے ساتھ سمجھنا اس صورتحال کو، وضع اور اس صورتحال کو جس سے وہ گھرا ہوا ہے، فیہ، اور جس میں وہ پڑک چکا ہے، جس میں پھنس چکا ہے، وہ تعبیرہ عن ھذا الوضع، اور اس کا اظہار خیال کرنا، اس کا اظہار کرنا اس صورتحال کے بارے میں اور اپنے احساس کے بارے میں، تعلق سے اپنے احساس کے بارے میں بھی پوری اچھی ترتیب کے ساتھ اور معقول انداز میں، پوری امانتداری اور سچائی کے ساتھ، حتی انہ، یہاں تک کہ پا لیتا ہے، من افضاء، پہنچانے کی، ما بنفسہ، جو کچھ اس کے اندرون میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، نامناسب حالات، اور لوگوں کے لیے ظاہر کرنا جس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے پوری طاقت اور پوری سچائی۔ آگے بڑھیے۔ واحتاجت هذه العاطفة للظهور امام القاری الى خیال مصور لیعرضها ویبرزها واضحة قویة مؤثرة۔ عاطفہ تھا، عاطفہ کیا تھا؟ عاطفہ گزر چکا ہے کہ عظمت رفتہ پر حسرت و افسوس، عظمت رفتہ حسرت و افسوس، ناپسندیدہ چیزوں کا احساس اور مستقبل کے تعلق سے نا امیدی، یہ تین باتیں تھیں جو عاطفے کے عنصر میں تھی۔ نمبر 1 حسرت و افسوس عظمت رفتہ پر، نمبر 2 احساس خطرات اور اندیشوں کا، نمبر 3 نا امیدی۔ اب یہ جو احساس اس کا ہے اس کو خیال آرائی کی ضرورت ہے، خیال آرائی کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے اسے ضرورت ہے کہ الخیال کی، خیال والے عنصر کی، تو اسی کو بتا رہے ہیں واحتاجت العاطفة للظہور، اور یہ عاطفہ ظاہر ہونے کے لیے، واحتاجت ضرورت مند ہے، احتاجہ مانے ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، یہ عاطفہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، للظہور واضح ہونے کے لیے، لوگوں کے سامنے آنے، امام القاری، قاری کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے، الی خیال مصور، الی خیال مصور، ایسے خیال کی طرف جو نقشہ کھینچنے والے، تصویر کشی کرنے والے خیال کی طرف، تصویر کشی کرنے والے خیال کا یہ ضرورت مند ہے یا اس کا محتاج ہے۔ یہ عاطفہ قاری کے سامنے واضح ہونے کے لیے، قاری کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے ایک تصویر کشی کرنے والے خیال کا ضرورت مند، کشی کرنے والے خیال کا ضرورت مند ہے۔ لیعرضها، عرضہ یعرض پیش کرنا، تاکہ وہ اس کو پیش کر دے، یہ خیال تاکہ وہ اس کو پیش کر دے، ویبرزها واضحة قویة مؤثرة، اور اس کو نمایاں کر دے، اس کو نمایاں دے، واضحة واضح انداز میں، قویة طاقتور انداز میں، مؤثرة مؤثر انداز میں، اور اس کو واضح نمایاں انداز میں، طاقتور انداز میں اور مؤثر انداز میں۔ یہ عاطفہ قاری کے سامنے نمایاں ہونے، ظاہر ہونے کے لیے ضرورت مند ہے
ایک تصویر کشی والے خیال کا، تاکہ وہ اس کو پیش کرے اور اس کو نمایاں کر دے، اس کو ظاہر کر دے واضح انداز میں، طاقتور انداز میں اور مؤثر انداز میں۔ فاختار طرق التشبیہ والتصویر والتعبیر المؤثر، تو فاختار تو ادیب نے یا لکھنے والے نے، اختارہ کا فاعل ہوگا لکھنے والے نے، ادیب نے، تو لکھنے والے نے اختیار کیا ہے تشبیہ کا طریقہ، تشبیہ کا طریقہ یعنی اونٹنی سے اس کو تشبیہ دی ہے اور پھر اسی طرح سے اس کو بتایا ہے کہ فاختار طریقہ تشبیہ و تصویر، تو تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا، وہ تصویر اور تصویر کشی کا، وہ تعبیر المؤثر اور مؤثر اظہار خیال کا طریقہ اس نے اختیار کیا۔ فاختار طرق التشبیہ والتصویر والتعبیر المؤثر، تو اس نے تشبیہ کا اور تصویر کا اور تصویر کشی کا اور مؤثر تعبیر کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ خود وضاحت کر رہے ہیں آگے، یہ جو انہوں نے اجمال میں بات کی ہے اب اس کی صراحت کر رہے ہیں۔ فشبہ الدنیا فی کونہا مزیجا من الخیر والشر بناقۃ، تو دنیا کو تشبیہ دی ہے فی کونہا مزیجا من الخیر والشر، فی کونہا چونکہ وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، چونکہ وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، مزیجن ملی ہوئی ہے، اسی میں گڈمڈ ہے، تو دنیا کو تشبیہ دی ہے چونکہ وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ فی کونہا مزیج والشر، مزیج نہیں ہے بلکہ مزیج ہے، تو شبہ دنیا کو تشبیہ دی ہے چونکہ وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، بناقۃ ایک اٹھنی سے تشبیہ دی ہے۔ کانت الیفتن، الیفہ کہ معنی مانوس کے، بہت مانوس تھی، الیفتن بہت مانوس تھی، منقادتن بہت تابع تھی، منقادہ انقادہ ینقاد انقیادا تابع رہنا، الانقیاد التام مکمل تابع داری، الاستسلام التام، الخضوع الکامل، الانقیاد التام، تو الیفتن جو مانوس تھی، منقادتن مکمل تابع تھی، تابع دار تھی، ذلولتن تھی، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں تابع دار کے، نرم طبیعت تھی، زیادہ اس کے اندر سرکشی نہیں تھی، اڑیل مزاج کی تھی، اس کے مزاج میں اڑیل پن نہیں تھا بلکہ نرمی تھی، نرم خو تھی۔ تو دنیا کو تشبیہ دی ہے چونکہ وہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، چونکہ وہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے، بناقۃ ایک اٹھنی سے جو بہت مانوس تھی، تابع دار تھی اور نرم خو تھی، نرم طبیعت تھی، نرم طبیعت تھی۔ ثم تنقلب فتصبح جامحة مفورة، پھر اس کی حالت بدلتی ہے، تنقلب حالت الناقۃ، ثم تنقلب الناقۃ، اس کی حالت بدلتی ہے، فتصبح جامحة، تو بڑی سرکش اور بڑی اڑیل ہو جاتی، اڑیل مزاج ہو جاتی ہے، بدکنے والی نافرہ، بدکنے والی اڑیل مزاج ہو جاتی، تو ہو جاتی ہے بہت سرکش اور اڑیل مزاج ہو جاتی ہے، پھر اس کی حالت بدلتی ہے، ہو جاتی تو دنیا اڑیل مزاج ہو جاتی ہے۔ وَيُصَوِّرُ الْكَاتِبُ هَذِهِ الْحَالَةَ التَّعِيسَةَ، حالت تعیسہ من ہوتے ہیں بدحالی، تعیسہ یا تعصب کے معنی ہوتے ہیں بدحال ہونا، تباہ ہونا، ترہم مال والے برباد ہوں، تباہ ہوں، مال والے ہلاک ہوں، تعیسہ یا تعصب کے معنی ہوتے ہیں تباہ ہونا۔ ثم یصطب، پھر لکھنے والا تصویر کشی کرتا ہے، هذه الحالة التعیسة، اس بدحالی کا، اس بری حالت کا، پھر لکھنے والا تصویر کشی کرتا ہے اس بدحالی کا، تصویراً بارعاً، بہت اچھی تصویر کشی کرتا ہے، حتی لیخیل للقاری، یہاں تک کہ قاری کو خیال ہوتا ہے، قاری کو خیال آتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے،
پھر لکھنے والا اس بدحالی کی بہت ماہرانہ اور اچھے انداز میں تصویر کشی کرتا ہے، حتی لا یخیل للقاری، یہاں تک کہ قاری کو خیال ہوتا ہے ان صاحب مثل هذه الحالہ لا يمكن ان يجد اقل راحت وخیر فی حیاته، یہاں تک کہ قاری پڑھنے والے کو خیال آتا ہے کہ اس جیسی حالت والے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں معمولی راحت اور خیر حاصل کرے، اپنی زندگی میں معمولی راحت اور خیر حاصل کرے۔ ان صاحب مثل هذه الحالہ، اس جیسی حالت والی شخص لا يمكن، اس کے لیے ممکن نہیں ہے ان یجد اقل راحت و خیر، کی پالے معمولی راحت اور خیر کو فی حیاتی، اپنی زندگی میں۔ ایسی ماہرانہ، ایسی بارع اور ایسی اچھے انداز میں تصویر کشی کرتا ہے کہ اسے تصور ہوتا ہے کہ اس جیسی حالت والے شخص کے لیے معمولی راحت اور خیر کا ملنا دشوار ہے، ممکن ہی نہیں۔ لأن الحیات تختصر علی الدنیا، کیونکہ زندگی دنیا ہی پر منحصر ہے۔ اختصر، منحصر ہونا، محدود ہونا، کیونکہ زندگی دنیا ہی پر منحصر ہے۔ دنیا شبیہۃ بالناقۃ الجامحۃ النفورہ، اور دنیا تو مشابہ ہے ایسی اٹھنی کے جو بڑی سرکش ہے اور بہت اڑیل مزاج ہے، سرکش اور اڑیل مزاج ہے، ضدی ہے۔ اور دنیا مشابہ، شبیہ ہے یعنی دنیا مشابہ ہے ایسی اٹھنی کے جو بہت ضدی ہے، سرکش ہے، اڑیل مزاج ہے، سرکش ہے، اڑیل مزاج ہے۔ وکل ذالک فی تعبیر مؤثر، اور یہ تمام باتیں ایسی تعبیر میں ہیں، ایسے الفاظ اور ایسے جملوں میں ہیں، ایسے انداز میں ہے، مؤثر انداز میں، خوبصورت انداز میں ہے۔ وکل ذالک، یہ تمام باتیں ایسے خوبصورت اور مؤثر انداز میں ہیں۔ یبعث نفس القاری علی الاسف والاسى، یبعث جو ابھارتے ہیں، اور یہ تمام باتیں ایسی مؤثر اور خوبصورت انداز میں ہے جو انداز ابھارتا ہے قاری کے نفس کو افسوس پر اور غم پر۔ اسا کے معنی غم، جو افسوس اور غم پر ابھارتا ہے، جو افسوس اور غم کا باعث ہے، افسوس اور غم کا باعث ہے۔ یہ تمام باتیں ایسے مؤثر اور خوبصورت انداز میں ہیں جو قاری کے نفس کے لیے افسوس اور غم کا باعث ہے، افسوس اور غم کا باعث ہے۔ یہ ہے خیال کا عنصر، خیال آرائی کے ذریعے سے اس نے بات کو پرکشش بنانے کے۔ آگے دیکھیے، اما الصورت اللفظیہ، جہاں تک صورت لفظیہ کا تعلق ہے، لفظی پیکر کا، لفظی حیولے کا، لفظی شکل کا، لفظی شکل، لفظی حیولے اور لفظی پیکر، تو یہ بہت مؤثر ہے اور بہت پرکشش ہے۔ جذب معنی ہے پرکشش، جذابہ، تو یہ بہت مؤثر ہے۔ تشتمل علی الفاظ سلیمۃ فصیحہ، اور مشتمل ہے ایسے الفاظ پر جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ سلیمہ کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، الفاظ بھی سلیم ہوتے ہیں، عیب سے پاک ہوتے ہیں، یعنی نامانوس الفاظ نہیں ہیں، نامانوس الفاظ نہیں ہیں، مستعمل الفاظ ہیں، مہجور الفاظ نہیں ہیں، تو اس طرح سے مہجور الفاظ نہیں ہیں۔ اما الصورت اللفظیہ، جہاں تک صورت لفظیہ کا تعلق ہے، یا لفظی پیکر کا تعلق ہے، فَهِيَ بَلِيغَةٌ جَذَّابَةٌ، تو بہت مؤثر ہے اور بہت پرکشش ہے۔ تشتمل علی الفاظ سلیمۃ، جو ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں، فصیح ہیں۔ عبارت ساذجۃ محکمۃ وقویہ، اور ایسی عبارت پر جو سادی ہے، محکم ہے، طاقتور ہے۔ ساذجہ سادی، اور عبارت سادی ہے، محکم ہے، ٹھوس ہے۔ محکم مطلب ٹھوس، جو سادی ہے اور ٹھوس ہے اور طاقتور ہے۔ فهو کلام لیس فی ظاہرہ وتقاطعہ شعرا، تو یہ عبارت اور یہ کلام ایسا ہے جو ظاہر میں اور اپنے اوزان میں شعر ہے، یعنی اوپر جو عبارت ہے بظاہر وہ شاعری نہیں ہے، تقاطی کہتے ہیں اوزان کو،
تختی کی جمع طاقاتی، اپنے اوزان. تو یہ کلام ایسا ہے جو اپنے شعر میں اور اپنے اوزان میں شعر نہیں ہے، یعنی شاعری نہیں ہے وہ. وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو مِن رُوحِ الشِّعْرِ وَتَأْثِيرِهِ، لیکن وہ شاعری کی روح اور اس کی تاثیر بھی خالی نہیں ہے. لیکن شاعری کی روح اور اس کی تاثیر سے بھی خالی نہیں ہے. عبارت پڑھیے تو لگتا ہے کہ نثر میں شاعری کی گئی ہے، نثر میں شعری جمال و کمال کو بالکل اتار کے رکھ دیا گیا ہے. یہ بات ہے جو اس پورے عبارت میں سامنے آتی ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو مِن رُوحِ الشِّعْرِ وَتَأْثِيرِهِ، لیکن شاعری کی روح اور اس کی تاثیر سے وہ عبارت خالی نہیں ہے. یہ 4 عنصر تھے. عاطفہ تھا، فکرہ تھا، خیال تھا اور صورت لفظیہ. اس عبارت میں صاحب کتاب نے اس کو واضح کیا ہے اور اسی کو بیان کیا ہے.